ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة او كما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کے لیے یا اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح علم دین کی اہمیت کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم کی اہمیت کتنی ہے، اس کا
اندازہ لگانے کے لیے کوئی بہت دور ہم کو اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ دور جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے سے قبل کا زمانہ، زمانہ جاہلیت بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت کے زمانے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا جو ہوئی اس کی سب سے پہلا جو حرف حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ غور کیجئے، یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب یہاں سے علم کا دور شروع ہوگا، اب جو جتنا پڑھے گا اتنا بڑھے گا، اور جو جتنا پیچھے رہے گا وہ اتنا بیکورڈ ہوگا۔ اب یہاں سے علم کے ازدہار کا دور شروع ہوگا، علم کی مختلف معجزات اس دنیا کے اندر ظاہر ہونے والی ہیں۔ اس لیے اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر دنیا میں بڑھنا چاہتے ہو تو تم کو پڑھنا پڑے گا۔ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن صرف پڑھو نہیں، صرف پڑھو نہیں، پڑھو تو کیا پڑھو؟ جو کتاب من میں آئے وہ پڑھ لو، جو سمجھ میں آئے وہ پڑھ لو، پڑھتا تو سب ہے، کہا وہ نہیں، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے پڑھنے کا جو آغاز ہونا چاہیے وہ خالق کی پہچان کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ علم بچوں کو دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس کی مدد کرے، معرفت میں اس کی مدد کرے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پچھڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 3 سال سے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینا شروع کیا جو تعلیم اس کے دین کے مطابق نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، سعودی عرب وغیرہ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جب پہلے دن بچہ مدرسہ جاتا ہے نا، سب سے پہلے دن، اس دن اس کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا، ایک کتاب اس کو دی جاتی ہے جس میں 3 سوال ہوتے ہیں اور 3 جواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال ومن نبیک۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ آج تمہارے اسکول کا، تمہارے مدرسے کا پہلا دن ہے، آج تم وہ علم سیکھو جو قبر کی پہلی رات میں تمہارے کام آئے، وہ علم سیکھو۔ یہ علم سیکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اور آگے چل کے کیا کہا؟ کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کہا، رجل نہیں کہا، مرد نہیں کہا، انسان کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم سیکھنے میں جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے، ٹھیک اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ انسان میں مرد اور عورت دونوں کے دونوں داخل ہیں، دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے، اس امت کا سب سے پہلا مدرسہ کون سا مدرسہ ہے؟ یہی مدرسہ ہے غار حرا میں جو قائم کیا گیا تھا، جہاں استاذ حضرت جبریل تھے اور شاگرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سلیبس کیا تھا؟ قرآن مجید کے سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی 5 آیتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ اس کے بعد جب آپ مکہ میں آئے، اور مکہ میں حالات کیا تھے؟ غور کیجئے، اب سب کو معلوم ہے، لوگوں کی گردنیں اچھلتی تھی، لوگ مارے جاتے تھے، قتل کیے جاتے تھے۔ ایسے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دینا بند نہیں کیا،
بلکہ مکہ کے ایک گھر میں جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بیٹھتے تھے اور وہاں ان کو علم کی، دین کی تعلیم وہاں پہ دیا کرتے تھے، جہاں معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اور شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ آج بتائیے ہم لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کمی ہے کسی چیز کی؟ کوئی خوف ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1990 کے پہلے کا آپ معاملہ اٹھائیے، رشیا میں پابندی لگا دی وہاں کے کمیونسٹ حکومت نے، رشیا میں وہاں کی کمیونسٹ حکومت نے پابندی لگا دی، کوئی مسجد نہیں بنے گا، کوئی مدرسہ نہیں بنے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید کی نسخہ اگر مل جاتا تو اس کو پکڑ کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 90 کے بعد جب رشیا آزاد ہوا، علم دین کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا، جب رشیا آزاد ہوا تو پہلا قافلہ وہاں سے سعودی عرب کی حکومت نے ان لوگوں کو بلایا عمرہ کرنے کے لیے، رشیا کے کچھ لوگوں کو، کہ آؤ تم لوگ بہت سال ہو گیا ہے مکہ کی اور مدینہ کی تم لوگوں نے زیارت نہیں کی ہے، اب تمہارے حالات اچھے ہوئے تو آؤ۔ اب بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ رشین زبان ہم نہیں جانتے ہیں، ان سے گفتگو کون کرے گا، ان سے باتیں کون کرے گا؟ ایئرپورٹ کے اوپر جب ان کا ڈیلیگیٹس آیا اور قافلہ جب اترا تو لوگ گئے ان کے استقبال کے لیے، تو جو لوگ آئے تھے وہ بہت اچھی عربی بول رہے تھے، جو لوگ آئے تھے نہایت اچھی عربی بول رہے تھے۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیسے جانتے ہیں عربی جبکہ یہ آپ کی زبان نہیں ہے؟ کہا ہم لوگ رات کی تاریکی میں ایک گھر مقرر کر لیتے تھے اور عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے رات کو اپنے گھر سے نکل کر کے چپکے سے اس گھر میں اکٹھا ہوتے، جمع ہوتے، ہمارا استاذ پہلے سے آ کر کے چھپ کے وہاں بیٹھا رہتا اور وہاں ہم علم حاصل کرتے تھے۔ کہا میں یہ فلاں فلاں اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ ہم لوگوں کو کیا عذر ہے؟ کوئی عذر ہے؟ بتائیے ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا؟ کیا ہمارے اوپر حکومت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے؟ کیا قرآن پڑھنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہم کو ڈال دیا جاتا ہے؟ یہاں یہ حال تھا۔ اور جب حج میں ان کا قافلہ آیا تو علامہ محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں یہ چیز آج بھی موجود ہے، کہ ان کو بھیجا گیا جدہ ایئرپورٹ پر کہ حاجیوں کو حج کا طریقہ سکھلا دیجئے، جو حاجی رشیا سے آئے ہیں۔ تو اس وقت ٹرانسلیٹر بھی موجود تھا، شیخ نے عربی میں تقریر کیا، رشیا زبان کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سمجھا دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں تقریر ختم کر کے اٹھ کر جا رہا تھا، ان کا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے رشین زبان میں ان لوگوں کو کچھ کہہ دیا۔ اب وہ سارے کے سارے حاجی دوڑ کر کے شیخ کے پاس آ گئے، کہا آپ ہی محمد ابن عثیمین ہیں؟ کہا ہاں ہم ہی ہیں محمد ابن عثیمین۔ کہا 1990 سے پہلے جب ہمارے یہاں پابندی تھی تو ہم چھپ کر کے گھر میں آپ کی فلاں کتاب پڑھا کرتے تھے عقیدے کے نام پر، آپ کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، اللہ رب العالمین نے آج یہ خواہش پوری کر دی۔ یہ علم ہے جس کو سیکھے جانے سے دنیا کی کوئی طاقت، اگر انسان اس کی اہمیت کو جان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی پابندی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم لوگ وقت کے بہت بڑے مجرم ہیں اور اپنے قوم کے بھی بہت بڑے مجرم ہیں، اپنے دین کے بھی بہت بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے دوسری چیزوں کو تو سیکھا لیکن علم دین کو سیکھنا ہم لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کو عالم بنا دیں گے، کسی کو حافظ بنا دیں گے تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مسجد میں امامت کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا، اور وہ امامت کرے گا وہ اچھا ہے، اس پیسے سے جو وہ سود پر کما کے لا کر آپ کو دے گا وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر میں چین کی نیند سوئے گا، اس سے بہتر ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، کروڑوں کمایا
آخری عمر میں جب پہنچے تو کہا کہ مولانا آج میری عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی ہے، افسوس ہے کہ آج تک ہم نے قرآن دیکھ کر کے بھی ایک مرتبہ ختم نہیں کیا ہے، دیکھ کر کے بھی۔ ماں باپ نے پڑھایا نہیں، 3 سال سے مشنری اسکول میں ڈال دیا، وہاں سے پڑھ کر کے نکلے، KG سے ڈالا، PG سے نکال دیا۔ اب اس کے بعد ہم ہیں تو ہیں، کبھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ قرآن لے کر روتے تھے کہ کاش اس کتاب کو پڑھ لیتے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار دے اور اس کو اللہ کا پیغام معلوم نہ ہو۔ ایک مرتبہ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر کیا لکھی ہوئی ہے اس کو پتہ نہ ہو، یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، کم سے کم توحید کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اللہ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ اس کو بتانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے چند چیزیں علم دین کی اہمیت کے تعلق سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے بھائی بتائیے؟ دنیا میں کیا ٹارگٹ ہے؟ ہاں جواب دیجئے۔ ہاں جنت حاصل کرنا، یہی ٹارگٹ ہے، الحمدللہ یہی ٹارگٹ ہے، اور یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ٹارگٹ متعین نہیں ہو تب تک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کل جب چھوٹے بچے کو ایڈمیشن کے لیے آپ لے کر جائیے گا کسی اسکول میں تو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گارجین کو الگ کمرے میں بٹھا کر کے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، انجینئر بنانا چاہتے ہو، کیا بنانا چاہتے ہو؟ والدین جیسا بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، تو اسی حساب سے جو کاؤنسلنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو پھر فلاں اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلواؤ، اس کو فلاں اسکول میں دلواؤ۔ اگر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو یہ اسکول اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ بتائیے 3 سال کی عمر میں اس بچے کا مستقبل طے کیا جا رہا ہے، تو ہم کو اور آپ کو اپنا مستقبل طے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہے ہمارا ٹارگٹ؟ جنت کا حصول۔ اور اگر جنت کا حصول ہے تو ہم کو یہ پسند ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے راستے کو آسان کریں؟ جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وہ راستہ کیسے آسان ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم سیکھتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ علم دین سیکھیے، جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ نہیں دیتا ہے۔ سیدھی سی بات۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین کی سمجھ یہ بندے سے اللہ رب العالمین کے خیر کے ارادے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خیر چاہتا ہے۔ دنیا میں ذرا غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعا آپ اٹھا کر دیکھیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی ہے؟ یہ مانگا ہے کہ اللہ یہ چیز اضافہ کر دے، عمر میں اضافہ کر دے، مال میں اضافہ کر دے، صحت میں اضافہ کر دے؟ کہیں ہے ایسا دعا؟ ہاں، رب زدنی علما، علم میں اضافہ کر دے، یہ دعا کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ رب العالمین میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی دولت میں اضافے کی دعا نہیں کی، صرف علم میں
اضافے کی دعا کی. اچھا، اور کوئی دعا ہے جس میں اس طرح اضافے کا لفظ ہو؟ ہاں، اور کوئی دعا ہے؟ دودھ پینے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، کیا ہے بولو. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دیکھیے، کہا وقر رب زدنی علما. اور دودھ پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہی دو چیز ہے جس میں زیادتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اب بتائیے تو دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ دودھ میں اور علم میں ڈھونڈنا پڑے گا نا. کیوں خالی اسی دونوں میں کیوں؟ اور دوسرے میں بھی مانگنا چاہیے تھا. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھتے تھے آپ. اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھے ہوتے تو صحابہ کرام کو وہ بتاتے تھے. تو ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا. کہا کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کٹورا دودھ ہے. غور کیجئے گا، ایک پیالہ ہے اور پیالے میں دودھ ہے. کہا میں نے اس پیالے سے دودھ پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا کٹورا ہے اور میں نے اس سے پیا. میرے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں. پینے کے بعد میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیالہ دے دیا، انہوں نے پیا. اور اس کے بعد پھر پیالہ لے کر کے میں نے بائیں جانب حضرت عمر ابن خطاب کو دے دیا، انہوں نے پیا. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے پیا. صحابہ نے پوچھا بما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے کہا علم. کیا کہا؟ علم. یعنی اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرے گا. تو جو علم تھا اس پہ زیادتی کی دعا کی، اور دودھ پینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی دعا کی، کیونکہ دودھ علم کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ انہی دونوں چیزوں پہ زیادتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی دعا نہیں کی ہے. اس کے بعد آئیے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد کے اوپر، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، جو عبادت کرتا ہے، کہ اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ویسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. چاند جب مکمل ہو جائے 14ویں رات کا تو اس کے مقابلے میں ستارے کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کی چمک دمک کے سامنے ستارے کے چمک دمک کی کوئی حیثیت ہے؟ کہا نہیں. کہا دنیا میں عالم کی مثال اس 14ویں کے چاند کی ہے، اور دوسرے لوگوں کی چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ اس ستارے کے مانند ہے. کس کے مانند ہے؟ ستارے کے مانند ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ سمجھیے. نبی چاند زیادہ چمکدار ہے کہ سورج؟ ہاں جی، کیا چمکدار ہے زیادہ؟ سورج. سورج میں زیادہ روشنی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی مثال چاند سے کیوں دی؟ سورج سے دینا چاہیے تھا. چاند سے کیوں دی؟ ہاں بتائیے کیوں؟ اس لیے دی کہ پہلے دن کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ کمزور آنکھ والے کو نظر نہیں آتا. پہلے دن کا چاند جو نکلتا ہے
یہ بتایا گیا کہ علم میں جو جتنا وقت دے گا وہ اتنا مضبوط ہوگا. پہلے دن کا ایک دم باریک، اس سے اور تھوڑا محنت کرے گا، وقت لگائے گا تو اور تھوڑا موٹا ہوگا، اور محنت کرے گا اور ہوگا، اور محنت کرے گا اور ہوگا، یہاں تک کہ وہ کہاں ہو جائے گا؟ 14ویں رات کے چاند کے مانند مکمل ہو جائے گا علم میں. ایک نقطہ یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ چاند کی روشنی یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے. کا علم ایسے ہی کسی کی جاگیر نہیں ہے. استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے، محنت کر کے، عالم کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس سے لینا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، اخذ کرنا پڑے گا، تب یہ علم حاصل ہوگا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی مثال کس سے دی؟ 14ویں کے چاند سے دی. اور اس کے بعد بھی 14ویں کے چاند میں داغ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عالم ہو گیا تو اب مکمل ہو گیا. نہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے مطابق، انسانی تقاضے کے مطابق اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامی موجود ہو. اس میں کچھ نہ کچھ، تو خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے خوبیوں کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے، اس کے کتاب و سنت کی بتائی گئی تعلیمات کے اوپر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ مثالیں تھیں جہاں جہاں سے باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آخری پیغام اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مسجد ہم لوگوں کو عطا کر دی. اب اس مسجد میں صبح و شام مکتب کا نظام قائم کیجیے، جس میں بچوں کو بلائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور صرف ایسے ہی نہیں کہ بلا لیا رکھ لیا، کچھ چاکلیٹس وغیرہ رکھیے، کچھ اور چیزیں، کچھ خرچ کیجیے، اور بچوں کو بلا کر کے تعلیم دینا شروع کیجیے. مکتب کی جو تعلیم ہے، یہی تعلیم مرتے دم تک اس کو یاد رہتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. اسی وقت اس کو سب کچھ سکھانا ہے، بتانا ہے. ہم اس کی ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں اور پھر اپنے بات کو ختم کرتے ہیں. فرانس کے اندر پوری دنیا کی جو عیسائی مشنری ہے نا، اس مشنری کا میٹنگ ہوا آج سے 4 سال 5 سال قبل. مختلف اخباروں کے اندر اور یوٹیوب کے اندر آج بھی وہ موجود ہے، چھپا معاملہ ان کا. ان لوگوں نے بیٹھ کر کے وہ لوگ غور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم لوگوں نے کتنے اسکولز قائم کیے، کتنے کنڈر گارڈنز بنائے، اور کیا کچھ نہیں کیا، کتنا روپیہ خرچہ کیا. کیا کوئی ایک مسلمان بدلا، اپنا دین چھوڑا، ترک ہوا؟ تو ملیشیا سے لے کر کے ایتھوپیا تک اور افریقہ کے سنگلاخوں تک جب دیکھا گیا تو پورا سروے میں 10 خاندان یا 12 خاندان تھے ایسے جنہوں نے اپنا دین ترک کر کے عیسائیت کو قبول کیا تھا. ان کو بہت تعجب ہوا کہ یار اتنا پیسہ ہم لوگوں نے لوٹا دیا، نتیجہ صفر کیوں رہا؟ کچھ بھی نہیں آیا نتیجہ. بڑا جو پادری تھا وٹکن سٹی کا، وہ بیٹھ کر کے سن رہا تھا ساری باتیں. سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ سنو جی، جو اسکولز ہم نے بنائے اور قائم کیے ہیں، اس اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچے زیادہ ہیں یا ان کے بچے زیادہ ہیں؟ کہا ان کے بچے زیادہ ہیں. کہا ہم نے تو اتنا شوق ان کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اگر ماں باپ کو ہم بلا کر کے صرف فارم خریدنے کے لیے صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑا کر دیں تو وہ لوگ شوق سے کھڑا رہتے ہیں مشنری اسکولوں میں داخلہ دلوانے کے لیے. تو کہا جاؤ، دوبارہ کبھی میٹنگ مت کرنا، تم سب کے سب اپنے گھر میں سو جاؤ، آرام کرو. وہ بچے جو ہمارے مشنری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں. ہم ان کے اندر سے اسلام کی روحانیت کو ختم کر دیں گے، روحانیت باقی رہنے نہیں دیں گے. آج نتیجہ وہی ہوا، اسلام کی روحانیت ختم ہو گئی. اسلام صرف بولڈ اور بڑے لفظوں میں ہم لوگ اسکول کے فارم کے اوپر، آدھار کارڈ کے اوپر،
پاسپورٹ کے اوپر اسلام لکھنے کے لیے صرف ہے بس، اس کے علاوہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ ورنہ یہ بتائیے کہ کلمے کے ارکان کتنے ہیں؟ مسجد میں جا کر دیکھ لیجئے تو کتنے لوگ آتے ہیں۔ کسی بھی اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے کہ شہادتین کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کب نبی بنائے گئے؟ لوگ بتا پائیں گے؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ یہ اسلام کی روحانیت کو ختم کر دیا گیا، اور واٹس ایپ کے نام پہ، فیس بک کے نام پہ، موبائل کے نام پہ اب جو وقت ہمارے بچوں کا تھا اس وقت کو ہم نے موبائل پہ دینا شروع کیا۔ پہلے زمانے میں جو گھر کی بوڑھی بڑی عورتیں ہوتی تھیں وہ چھوٹے بچوں کو لے کر کے کہانی سناتی تھیں، حضرت سلیمان کی کہانی، حضرت ایوب کی کہانی۔ اب وہ کہانیاں کہاں ہیں؟ آپ کو یاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب نکلے تو ان کی ماں نے ان کے دامن میں اشرفی سل دیا تھا، دامن میں، کسی کو نہیں۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سمندر میں سفر کر رہے تھے، ڈاکو حملہ کر کے سب کا سامان تلاش رہے تھے۔ امام بخاری کا جو بکسا تھا اس کو تلاشا تو دیکھا کہ 2-4 کپڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلایا، 10 سال 11 سال کے امام بخاری تھے، کہا بلایا ادھر آؤ بابو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ امام بخاری نے اپنا کپڑا اٹھایا اور دکھا دیا، کہا یہ ہے ہمارے پاس۔ ڈاکو کو بہت تعجب ہوا، کہا بیٹا تمہارا سامان چھپا ہوا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، تم نے کیوں دکھلا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا تم کبھی جھوٹ مت بولنا، تم کو جتنی مصیبت ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ اور آج ہم جو یہ عیسائی مشنری پہ اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں نا، اس میں ایک سبجیکٹ ہے سنڈریلا۔ کیا ہے؟ سنڈریلا۔ 3 سال کی بچی ہے، اپنے ماں کو اپنے باپ کو جھوٹ بول کر اپنے گھر سے باہر جاتی ہے۔ جہاں بچوں کو یہ سکھانا تھا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہم نے مشنری اسکولوں کے حوالے کر کے یہ سکھا دیا کہ جھوٹ بول کے ماں باپ کو بیوقوف بنانا یہ لائف اسٹائل ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی بچے کو پڑھانے کے لیے جب آپ زمین بیچ کر، کاروبار بیچ کر اس کو بڑے شہر میں بھیجتے ہیں تو وہ کسی پارک میں بیٹھ کر کے رنگ رلیاں منا رہا ہوتا ہے اور موبائل میں آپ کو کہتا ہے کہ ہم تو لائبریری میں بیٹھ کر کے کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بچپنے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ گارجین کو ٹھگنا، گارجین کو بیوقوف بنانا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات بتا کر کے، آج جو بے راہ روی ہے نا، وہ بے راہ روی بھی اسی علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں کوئی کمی ہے بھائی؟ اس دین میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم بدلتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ دین ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ دین ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ دین ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی 2 مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف 2 مثال۔ ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں ایک بڑا ایگزیبیشن لگایا گیا اسلام کے تعارف کے لیے، بڑا ایگزیبیشن تھا۔ لوگ وہاں جاتے اور جانے کے بعد دیکھ کر کے نکل کر کے آتے۔ باہر میں ایک رجسٹر رکھا گیا تھا کہ آپ کو یہ ایگزیبیشن کیسا لگا، آپ اپنے تأثر لکھ کر کے جائیے۔ تو کوئی فیملی آئی، آ کر کے دیکھنے کے بعد اس نے تأثر لکھا، اس پر اپنا ریمارک لگایا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ غور سے سنیے، کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن میں اس مذہب کو قبول نہیں کروں گا، یہ لکھ کر کے وہ گیا۔ جب وہ ایگزیبیشن ختم ہوا اور اس کے لوگ اس رجسٹر کو لے کر کے بیٹھے کہ دیکھیں کس نے کیا لکھا ہے، تو اس پہ نظر پڑی، فون نمبر وہاں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کال کیا، کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا موسٹ ویلکم، آئیے ملاقات کیجئے۔ کہاں ملیں گے؟ ایک جگہ پر وہ فیملی اور ایگزیبیشن کرانے والے جو ذمہ داران تھے وہ سارے بیٹھے۔ کہا آپ نے یہ لکھا ہے؟ کہا ہم نے لکھا ہے۔ کہا اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، آپ مانتے ہیں؟ کہا ہم مانتے ہیں۔ تو پھر آپ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ وہ دھرم جو اپنے ماننے والوں کو نہیں بدل سکتا ہے، اس دھرم کو مان کر کے ہم کیا کریں گے؟ اس دھرم کو ہم مان کر کے
کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہے ٹھگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہے دھوکہ دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہے جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہے بے ایمانی کرتا ہے، مسلمان ہے سود کھاتا ہے. ہم اس دھرم کو قبول کر کے کیا کریں گے اور اس کو مان کر کیا کریں گے؟ علامہ عریفی سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے استمتع بحیاتک، عربی زبان میں کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپا ہے، اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے، اس کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہا کہ دو لوگ تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا، دونوں نے پارٹنرشپ کے اوپر بزنس شروع کیا، بہت کاروبار آگے بڑھا. سچا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کاروبار آگے بڑھا. مسلمان ایک روز یہ کہا کہ میں 1 مہینے کے لیے بیوی بال بچوں کو لے کر کہیں گھومنے جانا چاہتا ہوں، تب تک تم کاروبار سنبھالو. عیسائی کو دے دیا کاروبار سنبھالنے کے لیے. یہ گیا، جب گھوم کر آیا تب روپے دیکھ کر، پیسے دیکھ کر کے عیسائی کی نیت کیا ہوئی؟ بدل گئی. کہا نہیں تم تو نہیں ہو، تم ہمارے پارٹنر نہیں ہو، کہاں لکھے پڑے ہیں، کہاں سائن کیا ہم نے؟ اب یہ بڑا پریشان ہوا، سڑک پر آ گیا، مختلف لوگوں کے پاس گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں. بالآخر کہا گیا کہ فلاں چرچ میں ایک پادری رہتا ہے، اس کے پاس جا کر کے اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے تمہارا معاملہ حل ہو جائے. گیا وہاں جا کر کے کہا کہ فلاں عیسائی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. کہا ٹھہرو، تمہارا معاملہ ابھی حل ہو جائے گا. وہ اندر گیا، ایک کاغذ نکال کر کے اس پہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کو لفاف میں بند کر کے رکھ دیا اور کہا خبردار اس لفاف کو کھولنا نہیں، جاؤ لے جا کر کے اس کے حوالے کر دو جو تمہارا پارٹنر ہے. وہ لے کر گیا، پارٹنر کے حوالے کر دیا. جیسے حوالے کیا اس نے پڑھا اور پسینے سے شرابور ہو گیا. اپنے گھر کے اندر گیا، چابی نکالی اور نکال کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا جاؤ بھائی، ابھی اس پارٹنر میں پارٹنر نہیں ہوں، پورا مال تمہارا ہے، تم ہی لے جاؤ. اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہی وہ آدمی ہے جس پر ہم اتنا پریشر ڈال رہے تھے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، آج آخر اس پادری نے کیا لکھ دیا اس میں. کہا بتاؤ بھائی کیا لکھا ہے؟ کہا نہیں ہم نہیں بتائیں گے. بہت اصرار کیا تو اس نے خط لکھ کر دکھا دیا اس کو. کہا لکھا؟ جانتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا ہم تو جانتے تھے کہ تم عیسائی ہو، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ یہ بتاؤ تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا. والعیاذ باللہ. آج لوگ جو ہمارے ناموں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آج بے وفائی کی مثال دینے کے لیے لوگ مسلمانوں کا انتخاب کرتے ہیں. کیا ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ شرم و حیا کی بات نہیں ہے؟ ارے اسی دھرتی ہندوستان پہ دربھنگا میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور مندر بھی موجود ہے. جھگڑا ہو گیا زمین کے اوپر، مسلمان کہنے لگے یہ مسلمان کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہماری زمین ہے، مندر کی زمین ہے. جھگڑا ہوا. انگریز کی حکومت تھی، مجسٹریٹ تھا. ہندوؤں نے اپنے طرف سے جانتے ہیں گواہی دینے کے لیے کس کو چنا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، محدث رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ کو، ان کو چنا. برہمنوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ گواہی دیں گے. لوگوں نے کہا رہے وہ مسلمان ہے، وہ تو گواہی دے کر کے تمہاری زمین چھین لے گا. کہا نہیں نہیں نہیں، مولانا کے اوپر ہم کو یقین ہے، ہم لوگوں کی طرف سے یہی جائیں گے گواہی دینے کے لیے. مجسٹریٹ کے عدالت میں کھڑے ہوئے عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور کہا کہ جج صاحب زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، زمین ہمارے بھائیوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، ان کو دے دیجئے. انہی کی زمین تھی. مجسٹریٹ کھڑا ہو گیا کرسی چھوڑ کر کے اور بولا کہ تمہارے گواہی پہ فیصلہ رکا ہوا تھا، تم چاہتے تو اپنے قوم والوں کو یہ زمین دلوا لیتے. کہا مجسٹریٹ جی ہماری کتاب حدیث رسول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ناحق ایک بالشت زمین لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈال دے گا. ہم یہ عذاب کہاں ڈھوئیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر ہم نے حق بول دیا. یہ ہماری مثالیں تھی اس زمانے کی. آج ہم کہاں سے کہاں گر گئے، پستی کے کتنے، ذلت کے کتنے گڑھے کے اندر ہم چلے گئے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوبارہ عزت واپس آئے،
ہماری سطوت واپس آئے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں، اپنی تعلیم کی طرف پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔